کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے ہیں، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی، تو اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ صیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ صیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔
ایک شیطان اور دوسرا نفس. یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں. اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا. اس نے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا. تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے. تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے. شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے. یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے. اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے تابع ہیں. تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان. دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا. لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا. دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے. جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں. اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ شیطان بن گیا، لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، اور رشوت کا بازار گرم ہے. کیوں کہ ابھی نفس موجود ہے. تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے. تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. اب جب ماہ صیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ماہ صیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندھا. اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے. اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھیں؟ تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے. تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو. تو علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا. شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ماں ہنوز اندر خم یک پوچام. عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص
عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے. اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہے. فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں. اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے. ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے. تو شیخ فرید الدین عطار بولے نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا. خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے. آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے. آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے. جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ کے. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے. یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے. لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. روزے قاطع شہوات ہیں. تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے. تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ. تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے. چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے اور بھوک میں عافیت ہے. اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں. فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انی صائمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو نفس بہت ظالم ہے اور اس ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا. تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی ہے. لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے. لیکن اگر نفس اگر ماہ صیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا، صرف ہم نے بھوک ہی کاٹی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے، تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. روزہ تو ایک مشق تھی، یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا. دیکھیے شیطان بن جاتا ہے ماہ صیام میں، حدیث واضح ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے. اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے. جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا، باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، کیسے آیا. تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے.
اگر اندر کا کوئی بھیدی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آ کے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو شیطان باہر کا چور ہے, نفس اندر کا بھیدی ہے, اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو قابو کر لیں, اس کو رام کر لیں, تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو, سروں پہ ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو, ذرا چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ کہنا. تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی. تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے, پورا ایک مہینہ ہے, ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے, اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے, اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں. قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت, صلاۃ التراویح میں شمولیت, اور خاموشی کا اختیار کرنا, اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا. اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب. دیکھیے ماہ صیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے, کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوحہ سے جنسی تعلق, یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے, مشروع تھے. لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا. اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے, مشروع تھے, روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے. اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں, جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرنا ہے, بد نگاہی ہے, اور دیگر برے اعمال ہیں, تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں. تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا, اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا. ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے, ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے. پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا.